لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تسلیت پیش کرتے ہیں مرحوم کے وارثوں کے لیے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ آخری غم قرار دے۔ مشکل دور ہے، اور ابتداءً گزارش بھی کرتے ہیں کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو ایسار فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ رحمت نازل فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ سخت دور سے بشریت گزر رہی ہے، اور بہت سارے گھرانے داغدار ہیں۔ بہت سارے گھرانوں میں کئی غم دیکھنے کو ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ جلد از جلد تمام مومنین کو، خاص کر امت مسلمہ اور پوری بشریت کو، اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ بعض بہت ہی عظیم شخصیتیں، بہت ہی فعال، بہت ہی مفید، معاشرے کے لیے بہت ہی مفید لوگ اس دنیا سے گزر گئے۔ بہت سارے علماء کے انتقال کی خبریں آئیں، بہت سارے اساتذہ اس دنیا سے گزر گئے۔ انسان نے سوچا نہیں تھا کہ آج سے 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے انسان نے سوچا نہیں تھا کہ ایسے حالات بن سکتے ہیں پوری دنیا کے۔ لیکن یہ ایک پہلو یہ ہے کہ روایات موجود ہیں، شیعہ سنی دونوں جگہ پر متعدد روایات موجود ہیں کہ اگر کسی انسان کی وبا کے ذریعے سے موت ہوتی ہے، اور بھی کئی موارد ذکر ہوئے ہیں، 22-24 موارد ایسے ذکر ہوئے ہیں کہ جس حالت میں اگر انسان کی موت ہوتی ہے تو وہ شہادت کا درجہ رکھتی ہے، شہادت کی موت ہوتی ہے۔ البتہ شہادت کے درجات ہیں، ظاہر ہے کہ جو راہ خدا میں جا کر اللہ کی براہ میں جنگ کر رہا ہو اور آمادہ ہو کر جا رہا ہو، وہاں بھی جو لوگ شہید ہوتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کے اندر بھی درجات ہے کہ انسان کس نیت سے جا رہا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ لطف قرار دیا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنا دفاع کرتے ہوئے، اپنے ناموس کا دفاع کرتے ہوئے، ڈاکوؤں کے حملے سے، کسی اتفاقی حادثے کی بنیاد پر، یا کسی وبا کی بنیاد پر، اس کے مانند اور بھی کئی چیزیں ہیں کہ اس کی بنیاد پر اگر انسان کی موت ہو جاتی ہے تو وہ اللہ اسے شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ جن مرحوم کے لیے ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، اللہ انہیں شہادت کا درجہ دے، اور یہ شہادت کا درجہ ان کے بازماندگان کے لیے، ان کے جو
اعزاء موجود ہیں ان کے لیے صبر کا باعث بنتا ہے، انسان کو صبر ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ دنیا کسی بھی انسان کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن جب رسول اللہ کے لیے فرما رہا ہے کہ انک میت وانہم میتون، اے رسول اللہ آپ کو بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہنا ہے۔ رسول اللہ جیسی عظیم ہستی، عظیم الشان ہستی، جس کا وجود پورا وجود ہی برکت تھا، جس کے وجود کا ہر پہلو، جس کا عمل، جس کا کردار، جس کی سنت، جس کی سیرت، جس کا سونا، جس کا جگنا، جس کی جنگ، جس کا صلح، جس کے زندگی کے ہر پہلو انسان اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے برکت تھا اور عظیم تھا، اللہ اس کے لیے فرماتا کہ انک میت وانہم میتون، اے رسول آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے اور سب کو جانا ہے۔ لیکن بہرحال جانے والے کے گھر والوں کے لیے یہ صدمہ ہوتا ہے، دردناک ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ کسی بہت ہی عزیز کا جدا ہو جانا ابتدائی منزل میں سخت ہوتا ہے۔ چند دنوں پہلے یہ تجربہ خود میرے ساتھ، میرے فیملی کے ساتھ بھی ہوا کہ ایک محترم شفیق باپ سے محروم ہوئے ہم لوگ۔ تو یہ صدمہ انسان جب قریب سے دیکھتا ہے، تجربہ اس کا ہوتا ہے، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی عزیز ہستی جب اس دنیا سے گزر جاتی ہے انسان کے لیے تو کتنی سخت منزل ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ جب اتنے عظیم انسان چلے جاتے ہیں تو پھر باقی دوسرے انسانوں کی کوئی بات نہیں رہتی عزیزو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ جائے، نیک اعمال کے ساتھ جائے، اور مومن کے لیے اس دنیا سے جانا اگرچہ اس کے اعزاء کے لیے سخت ہے، لیکن ایک مومن کے لیے بہت ہی عظیم دنیا میں دوبارہ ورود ہو جاتا ہے۔ ایک مومن ایک عظیم کائنات میں پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح سے ایک ماں کے شکم سے بچہ جب اس دنیا میں متولد ہوتا ہے تو شکم کے حالات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ شکم سے نکلا، مر گیا، منتقل ہو گیا، لیکن یہاں کے لوگ خوش ہو رہے تھے کہ بچہ پیدا ہو گیا، بچہ متولد ہو گیا۔ یہ ایک سفر ہے کہ ادھر جسم کے اندر جہاں وہ بچہ 9 مہینے تک سمٹا ہوا تھا، 9 مہینے تک جو ہے وہ مانوس ہو گیا تھا، جسم کے اعضاء و جوارے اس سے مانوس ہو گئے تھے، وہ اعضاء و جوارے یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ بچہ یہاں سے انتقال کر گیا۔ لیکن باہر کے لوگ جو دیکھ رہے تھے، بچہ جب رو رہا ہے اور اس دنیا میں اس نے آنکھیں کھولی ہیں، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ دنیا میں متولد ہوا، ولادت ہوئی ہے۔ اسی طرح عزیزو، جب اس دنیا سے کوئی انسان جاتا ہے تو ہم غمزدہ ہوتے ہیں، چونکہ ہم اس سے مانوس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہماری زندگی رہتی ہے۔ انس کی بنیاد پر مانوس شخصیت سے جدا ہونا انسان کے لیے سخت ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے سخت ہوتا ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں۔ مانوس انسانوں سے، عزیز لوگوں سے جدا ہونا انسان کے لیے سخت ہوتا ہے، لیکن یہاں سے انسان منتقل ہوتا ہے، ایک نئی عظیم کائنات میں انسان کی نئی ولادت ہو رہی ہوتی ہے، نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ اور ایک مومن کی جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ بہت ہی عظیم الشان ہوتی ہے۔ مومن کی زندگی انشاءاللہ اللہ ہر ایک کو توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اور گناہوں کی بخشش کے ساتھ، گناہوں کی معافی کے ساتھ، ماہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، ماہ رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد، گناہوں کے استغفار و توبہ کے بعد، بعض مومنین ہوتے ہیں جو بیماری کی بنیاد پر روزہ نہیں بھی رکھ پاتے ہیں، لیکن پھر بھی ماہ رمضان کا اثر ہوتا ہے، ماہ رمضان کی رحمتوں کا اثر ہوتا ہے۔ بعض لوگ بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اگر روزہ نہ بھی رکھ پاتے ہوں تو ماہ رمضان کی دعائیں، ماہ رمضان میں دل کی جو انسان کی حالت ہوتی ہے، ماہ رمضان میں جو عبد و معبود کے درمیان میں گہرا رابطہ پیدا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے دل کی حالت کو ایک خاص حالت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور ماہ رمضان میں یا ماہ رمضان میں پاک ہونے کے بعد، اس کے فوراً بعد ان دنوں میں اگر کوئی مومن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو انشاءاللہ پاک و پاکیزگی کے ساتھ جا رہا ہے، توبہ استغفار کے ساتھ جا رہا ہے، ماہ رمضان اور شب قدر گزار کے پاک ہو کر جا رہا ہے، تو اس دنیا سے تو گیا، اس دنیا سے تو منتقل ہو گیا، لیکن جس نئی کائنات میں اس نے اپنی نئی زندگی شروع کی ہے،
ایک مومن کے لیے وہ زندگی بہت ہی حسین ہوتی ہے، وہ بہت ہی عظیم ہوتی ہے۔ یہ ایک یقینی مسئلہ ہے، اس لیے یہ چیز جو ہے رہ جانے والوں کے لیے صبر کا باعث بنتی ہے، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس سے خدا ان کے بھی عزیزوں اور رشتہ داروں بچوں سب کو جو ہے صبر، جو بھی جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب کو اللہ جو ہے صبر عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے، اور مرحوم پر رحمت نازل فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے وہ بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ مصیبتیں ہیں، اصل دنیا ہے ہی مصیبت کے لیے، کئی ساری مصیبتوں کو قرآن نے جڑایا ہے۔ وَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بہت ساری مصیبتیں انسان کو، طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ آیت تو انسان سنتا رہتا ہے۔ سورہ آخری جز میں قرآن کے ایک آیت ہے، بہت چھوٹی سی آیت ہے لیکن بہت ہی عظیم مطلب اس میں بیان کیا گیا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے رنج و غم میں۔ انسان مسلسل زندہ ہے تو بھی رنج و غم میں ہے، عزیزوں کا چھوٹنا ایک بڑا رنج و غم ہے، عزیزوں سے محروم ہونا واقعاً ایک بڑا رنج و غم ہے، لیکن انسان بنتا ہی رنج و غم میں ہے۔ انسان کی انسانیت نکھرتی ہے، انسان کا صبر، انسان کی ذمہ داری، انسان کا حلم، بہت ساری صفتیں انسان کی اپنے عزیزوں سے جدا ہونے کے بعد نکھرتی ہیں۔ انسان کا ایک ذمہ دار انسان، جب تک ایک طرف باپ کا سایہ انسان کے لیے بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی شفقت والا ہے، یہ اس کا ایک پازیٹیو پہلو، بہت اہم پہلو ہے کہ باپ کے سائے کے تحت انسان زندگی گزار رہا ہو، لیکن دوسرا پہلو کہ اللہ نے اپنے بہت ہی عظیم انسانوں کو بچپن ہی میں یتیم کر دیا، کیونکہ یتیمی کے سختیوں سے گزار کر انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، انسان کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ جب تک باپ کی سرپرستی ہوتی ہے انسان آزاد محسوس کر رہا ہوتا ہے، انسان بوجھ اپنے کندھوں پر بوجھ نہیں محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب باپ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو انسان ایک ذمہ دار انسان بننے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، ایک ذمہ دار انسان بننا، یہ انسان کا بہت بلند مقام ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، ان سب کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ وہ ایک ذمہ دار انسان تھے۔ امام تھے کیونکہ ذمہ دار تھے، نبی تھے کیونکہ ذمہ دار تھے، رسول تھے کیونکہ ذمہ دار تھے۔ اور جس معاشرے میں، جس بستی میں جو انسان جتنا جلدی ذمہ دار ہو جائے اور جتنے زیادہ انسانوں کی ذمہ داری قبول کر لے اور جتنے زیادہ لوگوں کی ذمہ داری کا حق ادا کرنے لگے، اتنی زیادہ وہ انسان عظیم ہوتا چلا جاتا ہے، اتنی زیادہ وہ انسان بنتا چلا جاتا ہے۔ انسان بنتا ہی ہے ذمہ داری سے۔ انسان کھانے پینے اور ٹہلنے گھومنے اور وزن بڑھانے اور سیر و تفریح کرنے اور سفر و کرنے، اس سے انسان نہیں بنتا، انسان ذمہ داریوں سے بنتا ہے۔ کون سا انسان اس دنیا میں آیا ہے تو کتنا بڑا ذمہ دار ہے اور کتنے زیادہ انسانوں کی ذمہ داری لیتا ہے، اور اس ذمہ داری کا بوجھ انسان پر اس وقت آتا ہے، اگرچہ ابتدائی منزل میں سخت ہوتا ہے، لیکن یہی چیز انسان کو قوی کر رہی ہوتی ہے، یہی چیز انسان کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے۔ اور اللہ یوں تو سب کو ذمہ دار بننے، ذمہ دار انسان بننے کی توفیق عنایت فرمائے، لیکن خاص کر جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھائے، اللہ ان کو مضبوطی کے ساتھ، ثبات قدم کے ساتھ ایک ذمہ دار انسان بن کر کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ بہترین حالت ہے انسان کے صبر کی، کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں، تو کتنی بھی بڑی مصیبت انسان کے لیے آ جائے وہ مصیبت آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ الہی انسانوں کے لیے کوئی مصیبت بڑی مصیبت نہیں رہ جاتی۔ جو لوگ صرف اس دنیا میں چپک کے رہنا چاہتے ہیں، صرف یہی دنیاوی، ٹھیک ہے جدائی سخت ہے، جدائی غمزدہ کرنے والی ہے۔ رسول اللہ کے بھی بچوں کا انتقال ہوا، رسول اللہ بھی غمزدہ ہوئے، رسول اللہ کی ماں کے انتقال پر حتیٰ بعد بھی رسول اللہ غمزدہ تھے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جدائی بھی پوری زندگی غمزدہ تھے۔ تو ایک مانوس انسان، اور وہ اگر انسان عظیم بھی ہو، ذمہ دار انسان بھی ہو، تو اس کی جدائی جو ہے انسان کو درد میں مبتلا کرتی ہے۔ لیکن عزیزو، یہی جدائی،
یہی انتقال انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کو قوی کرتا ہے، انسان کو مضبوط کرتا ہے، اور الہی انسانوں کے لیے یہ مرحلہ طے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ الہی انسان وہ جو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے ہم کو جانا ہے، اس کے لیے یہ منزل طے کرنا بہت ہی آسان ہو جایا کرتا ہے۔ بعض مصیبتیں تو بہت سخت ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان اللہ کو نظر میں رکھتا ہے تو وہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ میں ابھی مصائب تک نہیں آنا چاہتا، ورنہ کچھ مصائب کا ذکر کرتا بعد میں شاید اشارہ کر سکوں۔ میں ایک واقعہ ہوں، ابھی کچھ دن پہلے کہیں پڑھا بھی تھا، ایک مجلس پڑھنی ہوئی جہاں بہت زیادہ غمزدہ لوگ تھے، بہت زیادہ اثر ہوا تھا، تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا، کیونکہ کچھ جدائی ایسی ہوتی جو بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ اب اگر کسی انسان کا باپ جدا ہوتا ہے تو باپ کی جدائی ایک منزل ہوتی ہے، بھائی کی جدائی ایک الگ منزل ہوتی ہے، ماں کی جدائی ایک الگ منزل ہوتی ہے، لیکن جو بہت سخت جدائی سمجھی جاتی ہے وہ کسی بوڑھے باپ کی کسی جوان بیٹے سے جدائی ہو، یہ منزل واقعاً سخت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یعنی اگر یہاں پہ انسان صبر کرنا سیکھ لے تو باقی دوسرے غم میں صبر کرنا انسان کے لیے آسان تر ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر ایک بوڑھا باپ، ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے پر جس سے ساری امیدیں رکھی ہوئی تھی، اور اگر خدا نخواستہ وہ ایک بیٹا ہو، تنہا بیٹا ہو، اگر اس پر انسان صبر کر لے تو پھر باپ کی مصیبت پہ بھی صبر کر سکتا ہے، ماں کی مصیبت پہ صبر آسان ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے واقعہ ہے، ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور آگے رسول اللہ سے کہتا ہے کہ میری اہلیہ، اپنی بیوی کی اس نے تعریف کی۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ بجائے یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے اپنی بیویوں کی برائی بیان کریں کہ یہ بہت ہی برا عمل ہے، بدترین عمل ہے، اچھائی ہو تو بیان کریں، البتہ اچھائی جو نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے، محرم و نامحرم کا خیال رکھتے ہوئے، اچھائی بھی ایسی کہ کوئی بیمار دل انسانوں کے دلوں میں بیماری اور مرض پیدا نہ کرے، کوئی فتنہ و فساد نہ ہو۔ تو وہ شخص آیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی فضیلت بیان کی اپنی بیوی کی، کہا کہ میں سفر پہ گیا ہوا تھا، غور سے سنیں مومنین جو سن رہے ہیں، خدا سننے والوں کے بھی مرحومین پر رحمت نازل فرمائے۔ کہا کہ میں سفر پہ گیا تھا اور مجھے معلوم تھا، بیوی کو بھی اندازہ تھا کس دن مجھے سفر سے واپس پلٹنا ہے، سفر کی مدت معین تھی، اور جس دن میں سفر سے آنے والے تھا اسی کے کچھ پہلے میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا اور میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ پہلے زمانے میں علاج وغیرہ اتنی آسانی سے نہیں ہوا کرتا تھا، اور ابھی تو سب کچھ ہوتے ہوئے، سارا علم، ساری ٹیکنالوجی، سارے علمی غرور ہوتے ہوئے انسان کتنا بے بس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کس قدر بے بس ہے انسان کہ ایک بہت معمولی سے وائرس سے نہیں نپٹ پا رہا ہے، جس کو اپنے علم پر بڑا غرور تھا۔ لیکن پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا، میڈیکل سائنس کی اتنی ترقی نہیں تھی، تو جانیں آسانی سے چلا جاتی تھی، یوں بھی لڑ بھڑ کے جان دیتے رہتے تھے، پھر بہت جلدی انسانوں کی جان چلی جاتی تھی، بہت سارے لوگ مر جاتے تھے۔ ولادت کے وقت پہ کتنی جانیں چلی جاتی تھیں، کتنے بچے، کتنی مائیں صرف ولادت کے وقت بھی اس دنیا سے گزر جاتی تھیں، اور بعد میں جان چلی جاتی تھی۔ تو جوان بیٹا تھا، وہ بیان کر رہا ہے کہ میرے سفر کے واپسی کے کچھ پہلے ہی میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب میں گھر واپس پلٹا تو میری بیوی نے میرے بیٹے کو ایک حجرے میں چھپا دیا، حتیٰ پڑوسیوں کو بھی خبر نہیں ہونے دی۔ اللہ اکبر! دیکھیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہاں سے یہ قوت پیدا ہوتی ہے انسان میں، یہ تصور کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر انا للہ و انا الیہ راجعون کا تصور اور اس کے کنسپٹ کو انسان سمجھتا ہے اور وہ الہی رابطے کو محسوس کرتا ہے تو کتنا بڑا غم انسان اس کو اپنے لیے کتنا آسان بنا سکتا ہے۔ تو میری بیوی نے، چونکہ میں سفر پہ آ رہا تھا اور میری بھی بیوی کو معلوم تھا کہ میں اپنے بیٹے کو کتنا زیادہ چاہتا ہوں، زمانہ تھا، جاہلیت کا زمانہ گزرا تھا، اسلام شروع ہو گیا تھا، لیکن جاہلیت کے اثرات باقی تھے، بیٹیوں کی اہمیت ابھی تک اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، رسول اللہ نے سمجھایا تھا بیٹی کی اہمیت کتنی ہے، لیکن پھر بھی ابھی بھی دیکھیں ہمارے معاشروں میں، اسی ہندوستان میں کتنے لوگ اپنی بیٹیوں کو مار دیتے ہیں۔ 3 کروڑ سے زیادہ بیٹیاں الٹرا ساؤنڈ کر کے ماں کے شکم میں مار دی گئیں۔ یہ ماڈرن جاہلیت ہے جو ہمارے ملک میں بھی نظر آ رہی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں ابھی اکثر اسٹیٹ میں ہندوستان کے لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے اور لڑکیوں کی تعداد کم ہو چکی ہے ہمارے اس 21ویں صدی میں، لیکن بہرحال یہ آج کی جہالت ہے۔
اس زمانے میں بھی بہرحال اثرات باقی تھے، اور بیٹے انسانوں کی نگاہ میں زیادہ اہمیت رکھتے تھے، اور ایک ہی بیٹا تھا لہذا بہت مانوس تھا، بہت زیادہ چاہت تھی، اور کچھ زیادہ ہی ان سے بڑھا ہوا تھا۔ اور یہ ماں جانتی تھی کہ میرا شوہر یعنی لڑکے کا باپ، بیٹے کا باپ کس قدر اپنے بیٹے کو چاہتا ہے، اور وہ جانتی تھی کہ اگر ایک بیگ وہ آ گیا اور باہر کے لوگوں نے خبر دے دی، یا گھر میں آیا اور اس نے دیکھا اور میں نے خبر دی، میں روتی رہی، میں گریہ کرتی رہی، میں نے فریاد کیا، تو کہیں اس کا دل بیٹھ نہ جائے، کہیں اس کی جان نہ چلی جائے، لہذا اس نے باہر والوں کو بھی خبر نہیں ہونے دی کہ کسی کوئی اور خبر نہ دے۔ اپنے بیٹے کو ایک حجرے میں لے جا کر اس نے اپنی میت کو چھپا دیا، اور جا کر نہا دھو کر آمادہ ہو کر شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ شوہر آیا، مسکرا کے اس سے ملاقات کی، نارمل طریقے سے ملاقات کی، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اس کے ساتھ رہی، بستر پر بھی اس کے ساتھ گئی، اور جب مطمئن ہو گئے، بالکل آرام سے ہو گئے، تو بہت ہی سکون سے اپنے شوہر سے سوال کرتی، وہ رسول اللہ سے بیان کر رہا ہے کہ میری بیوی نے مجھ سے اس طرح سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں کوئی کچھ امانت دے اور امانت دے کے واپس لینا چاہے تو آپ کیا کریں گے؟ امانت دی ہے تو اس نے جواب دیا امانت دی ہے تو امانت دے دیں گے، بھائی جس نے امانت دی ہے اس کی امانت دے ہی دینا چاہیے۔ تو بیوی نے پھر پوچھا کہ اگر آپ وہ امانت کوئی لے لے تو آپ کو کوئی تکلیف ہوگی؟ کہا تم کیسی باتیں کر رہی ہو، کیسی عجیب باتیں ہیں، جس کی کوئی امانت ہے وہ اگر اپنی امانت لے رہا ہے تو اس میں تکلیف کی بات ہے، وہ ہے ہی اس کے لیے دینے کے لیے۔ تو کہا اللہ نے ہم کو بھی ایک امانت دی تھی بیٹے کی شکل میں، اور اب وہ امانت ہمارے پاس نہیں رہی، اللہ نے وہ امانت واپس لے لی، وہ میرا بیٹا ہمارا نہیں رہا، میرا بیٹا اس دنیا سے اٹھ گیا۔ تو ایک بیگ اس کے دل پر بہت سخت اثر ہونے جا رہا تھا کہ میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن فوراً وہ سوچنے لگا کہ جب یہ عورت ماں ہوتے ہوئے اتنی دیر تک اس نے اپنے غم کو چھپائے رکھا، اپنے چہرے تک بھی ظاہر نہیں ہونے دیا، ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھایا، بالکل نارمل حالات بنا کے رکھا، اگر وہ میرے لیے اپنے بیٹے کے غم کو اتنا برداشت کر سکتی ہے تو پھر میں باپ ہوتے ہوئے کیوں برداشت نہیں کر سکتا؟ تو پھر میں بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ اور یہ کہہ اس نے بیٹے کے غم کو آسانی سے برداشت کر لیا، لیکن یہ برداشت کرنا اس لیے ممکن ہو سک رہا تھا کیونکہ وہ یہ جانتی تھی ماں کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ کی طرف چلی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اور جو اللہ کی طرف پلٹ کے جائے ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، گناہوں کے توبہ کے ساتھ، ماہ رمضان گزر جانے کے بعد، شب قدر کے گزرنے کے بعد، تو بہرحال اس کے لیے واقعاً یہ فخر کا مقام ہے، اور یہ بلندی کے مقام ہے، اور درجات کی بلندی کا مقام ہے۔ اس کے لیے بہرحال جو کفر کی حالت میں، جو شرک کی حالت میں، جو نفاق کی حالت میں، جو برے کردار کی حالت میں اس دنیا سے جائے، اس کے لیے واقعاً مشکل ہے، لیکن مومن کے لیے راستے انشاءاللہ تعالی آسان ہیں۔ اگر کچھ گناہ رہ جاتے ہیں، اگر کچھ مشکلات رہ جاتی ہیں، تو بہرحال مومنین ہیں، مومنین مجلس کر رہے ہیں، مومنین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بچوں کے لیے ایک جملہ میں عرض کرتا رہوں، بچوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، ایک انسان کو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی زندہ انسان اس کے لیے خیر کریں، اس تک لوگوں کو پہنچائیں، وہ بچے چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے خدمت کریں، لیکن ایک زندہ والدین کی خدمت سے بھی زیادہ جان جانے کے بعد، مرنے کے بعد والدین کی خدمت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ ان کو ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے قرآن پڑھنا، ان کی اگر واجب کوئی عبادت رہ گئی، واجب عمل رہ گیا، نماز، روزہ، قرض، حج، کوئی واجب عمل رہ گیا، واجب عمل کو جلدی سے جلدی پورا کرنا، اور دیگر ایصال ثواب کرنا، یہ سب بہت بڑے خیر کا سبب بنتا ہے ایک مرنے والے کے لیے جو اس دنیا سے گزر چکا ہے۔ کبھی کبھی ایک انسان اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اس کے بیٹے آگ کھو جاتے ہیں، کیونکہ اس دنیا سے گزرنے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ وہاں مرنے والے انتظار کر رہے ہوتے کہ میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے، کچھ دعا، کچھ قرآن، کچھ اللہ کا ذکر، کچھ خیرات، کچھ نیک عمل، لیکن وہ نہیں کرتے، آگ کی حالت ہو جاتی ہے۔ لہذا یہیں سے میں مومنین کے سامنے گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مرحومین چاہے وہ کتنے سال پہلے گزر چکے ہوں، فراموش نہیں کریں۔ غم دھیرے دھیرے ہلکا ہو جاتا ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن مردوں کی، مرنے والوں کی ضرورتیں کم نہیں ہوتیں، وہ ضرورتیں یہاں سے پوری ہوتی رہیں تاکہ ان کی اولاد، ان کی نسل، ان کے عزیز، ان کے رشتہ دار ان کے لیے صدقہ جاریہ کی حالت رکھتے ہوں۔
عزیزو، یہ مجلس میں ایک مطلب مجھے اور بھی عرض کرنا ہے حالات حاضرہ کے اعتبار سے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام تقریباً ایک بہت طولانی مدت سے، تقریباً 1 صدی سے 2 بہت بڑے فتنے کا شکار ہے۔ ایک فتنہ جو ہے وہ آل یہود کا ہے، ایک فتنہ آل سعود کا ہے۔ کل کا دن گزرا ہے، پرسوں کا انہدام جنت البقیع کا دن، 94 سال پہلے تقریباً یہ واقعہ پیش آیا، یہ دردناک واقعہ پیش آیا 95 سال پہلے، کہ جب جنت البقیع کو منہدم کیا گیا، جہاں پر 4 معصوم اماموں کی قبریں اور اہل بیت گھرانے سے بہت زیادہ عظیم انسان، رسول اللہ کے چچا، رسول اللہ کے ماں کی حیثیت رکھنے والی امیر المومنین کی ماں فاطمہ بنت اسد ام المنین، اور بہت سی عظیم شخصیتیں، رسول اللہ کی کئی ازواج، رسول اللہ کے 7000 تقریباً اصحاب جو اس سرزمین پر دفن ہیں، وہ اس طرح ویران ہیں۔ اور فقط زمین ویران نہیں، اسلامی مقدسات کو جس طرح ویران کر چکے۔ مقدسات کا ہونا، مقدسات انسان کو اس تاریخ سے جوڑ کے رکھتی ہے۔ مقدسات کے آثار کا باقی رہنا بعد کی نسلوں کو اپنی پچھلی تاریخ سے آسانی سے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ آل سعود نے حتیٰ رسول اللہ کے روضے کو بھی مسمار کر دینے کی کوشش کی۔ وہ تو اس قدر احتجاج ہوا، خاص کر ہندوستان ہی سے بہت بڑا احتجاج ہوا، ہندوستان سے لے کے سعودی عرب تک یہاں بڑا ڈیلیگیشن گیا اور وہاں پہ شدید احتجاج کیا، بہت علمی بحثیں ہوئیں، بادشاہ کے سامنے علمی بحثیں ہوئیں، اور وہاں کے اس وقت جو نئے مذہب لے کر آئے تھے وہابیت کے علماء، ان کے سامنے بحثیں ہوئیں۔ شدید بحثوں کے بعد رسول اللہ کا روضہ محفوظ رہا، ورنہ وہ رسول اللہ کے روضے کو بھی توڑنے کا ارادہ کرتے تھے۔ لیکن 4 معصوم امام کی قبریں اس طرح ویران ہیں۔ اور آل سعود نے صرف یہی نہیں بلکہ پوری امت کو لڑا دیا، امت میں فتنے پیدا کر دیے، مسلمانوں کو مسلمان کا دشمن بنا دیا، مسلمانوں کو ایک دوسرے کو کافر کہہ کر مارنے اور قتل کرنے کے لیے آمادہ کر دیا۔ یہ ایک بڑا فتنہ عزیزو، یہ بہت ہی عظیم فتنہ ہے، لیکن ان فتنوں سے ہم مایوس تو نہیں ہو سکتے۔ دوسرا فتنہ ہے، وہ ہے آل یہود کا فتنہ، جو تقریباً 73 سالوں سے جنگ ابھی رک گئی ہے، جنگ رک گئی ہے، لیکن یہ فتنہ ابھی نہیں رکا ہوا عزیزو، جب تک کہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ اور ابراہیم کی سرزمین، انبیاء کی سرزمین، رسول اللہ کے معراج کی سرزمین، رسول اللہ کی معراج کی پہلی منزل کی سرزمین، جب تک یہ سرزمین آزاد نہیں ہو جاتی، کامل طور پہ آزاد نہیں ہو جاتی، تب تک قربانیاں ہیں، تب تک مشکلات ہیں، تب تک سختیاں ہیں۔ تو عالم اسلام تقریباً 95-96 سالوں سے اور ادھر 73 سالوں سے 2 بڑے فتنے میں ہے۔ ایک باہر سے فتنہ لا کے رکھا گیا ہے، آل یہود کا یہودی فتنہ، صہیونزم کا فتنہ، اور دوسرا فتنہ جو ظاہراً اندر سے لگتا ہے لیکن وہ بھی باہری سے تیار کیا گیا ہے، اور دونوں کے پیچھے بہرحال برطانیہ کا ہاتھ ہے۔ یہ استعمار پیر، بوڑھا استعمار، اور یہ مکار ملک، اس کا ہاتھ ہے اور پوری امت کو ایک خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ لیکن ایک پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک وقت جہاں بڑے بڑے خواب دیکھے جا رہے تھے، جہاں آل یہود یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ نیل سے فرات تک، مصر، جارڈن، عراق، لبنان، فلسطین، یہ سرزمینیں میرے اختیار میں ہوں گی، آل سعود یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ پوری دنیا کی اور پورے عالم اسلام کی رہبری میرے ہاتھ میں ہوگی، اور پورے عالم اسلام کو ہم اپنے کنٹرول میں رکھیں اپنے باطل خیالات اور جاہلانہ افکار کے ذریعے سے۔ لیکن ابھی دونوں انشاءاللہ کمزور پڑ رہے ہیں، آل یہود بھی بری طرح سے شکست کھا رہے ہیں، آل سعود کا بھی انجام بہت جلد دیکھنے میں آیا ہے، آنے والا انشاءاللہ، کہ جہاں پر نہتے، کمزور، بے اسلحہ، بھوکے یمنیوں کے ہاتھوں انہیں اس طرح سے ذلیل ہو کر ختم ہونا پڑ رہا ہے اور رسوا ہونا پڑ رہا ہے۔ تو الحمدللہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگرچہ یہ ایک قرن کا، تقریباً 1 صدی کا فتنہ ہے، لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں یہ فتنہ انشاءاللہ اپنے خاتمے سے قریب پہنچ رہا ہے، اور اصل نقطہ وہاں پہ یہ ہے کہ اس فتنے کے خاتمے میں ہمارا اپنا رول کیا ہو سکتا ہے، ہم کس حد تک رول ادا کر سکتے ہیں۔ اس عالمی حق و باطل کی جنگ میں ہم خاموش تماشائیوں والا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم بے خبر انسانوں والا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم غافل انسانوں والا کردار ادا کر رہے ہیں، یا ہم بیدار ہیں، ہم آگاہ ہیں،
ہم اگر میدان جنگ میں موجود نہیں ہیں باطل طاقتوں کے سامنے تو کم سے کم ان کے حوصلے بلند کر رہے ہیں، آرزو کرتے ہیں باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی، قیام کرنے کی، جنگ کرنے کی، شہید ہونے کی آرزو کرتے ہوں۔ کم سے کم انسان اس حد تک سوچے، آرزو کر رہا ہو، کیونکہ ان فتنوں سے نمونہ لے کر ہمارے ملکوں میں بھی فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں، لہذا لازم ہے کہ انسان آگاہ ہو، انسان بیدار ہو، انسان بے خبر ہو، انسان باطل کے مقابل میں قوی ہو، مضبوط ہو۔ باطل طاقت کتنی بھی زیادہ ہو لیکن چونکہ اللہ کے بغیر ہے، وہ الیہ راجعون کے راز کو اور فلسفے کو نہیں سمجھتی کہ جو اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، جان جانے کا ڈر تو انہیں ہو کہ جو اس زمین سے چپک کے رہنے والے ہیں، جن کے لیے قرآن کہتا ہے اثاقلتم علی الارض، ان کے لیے جان کا خطرہ ہے، جن کے لیے قرآن کہتا ہے تم 1000 سال یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، یہودیوں کے لیے خاص کر قرآن کہتا ہے کہ یہ 1000 اس سے بھی زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، وہ ڈریں، وہ گھبرائیں۔ لیکن جو انسان ہر وقت آرزو کرتا ہو کہ کب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے پھر موت کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کے لیے جان دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پھر جان اگر اللہ کی راہ میں جا رہی ہے تو یہ شہادت کا مقام ہے۔ روایت میں ہے، یہ روایت پڑھ کے ہم گفتگو تمام کرتے ہیں کہ فوق کل ذی بر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ہر خوبی کے اوپر ایک خوبی ہے، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، ہر نیک انسان کے اوپر بھی ایک نیکی ہے، حتی یقتل رجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ ایک انسان اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، فلیس فوقہ بر، تو اب اس کے اوپر پھر کوئی نیکی نہیں، اس کے اوپر پھر کوئی نیکی نہیں ہے۔ ابھی فلسطین کی جنگ جو ہے 2008 میں، 2014 میں اور اب 2021 میں ذلت کے ساتھ، اسرائیلیوں کی ذلت کے ساتھ، بڑے تمطراق سے، بڑے اسلحوں کے ساتھ آئے تھے، لیکن خود بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے کہ جنگ روک دی جائے، سارے ملکوں کو سہارا بنا رہے تھے میری جنگ یہ روک دی جائے، جنگ خود روک دی، ذلت کے ساتھ جنگ روکی، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اکٹھا ہو کر جشن منایا، کامیابی کا جشن منایا، الحمدللہ یہ کامیابی کا جشن منایا۔ لیکن یہاں پر میں ایک ہمارے بزرگ عالم دین ہیں جنوب لبنان میں، ساؤتھ لبنان میں، اور مقاومت کے وہ ہیڈ بھی ہیں، بڑے علماء کے ہیڈ ہیں، ان کی ایک کلپ سن رہا تھا، وہ بیان کر رہے تھے، یہ نقطہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں کہ جنگ کیسے جیتی جاتی ہے، جنگ کس طرح عزت اور قوت کے ساتھ جیتی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ رہبر انقلاب نے، خدا حفاظت فرمائے، اس بوڑھے مجاہد کی جو سپہ سالار ہے، جو سپہ سالاروں کا سپہ سالار ہے، جو قاسم سلیمانی جیسے سپہ سالاروں کا سپہ سالار ہے، اور واقعہ بھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہی اسی سے مربوط واقعہ ہے کہ وہ خود بیان کر رہے تھے، ان کی زبان سے میں نے یہ واقعہ سنا، فرما رہے تھے کہ رہبر انقلاب نے قاسم سلیمانی مجاہد سے، اس عظیم مجاہد سے جس نے تاریخ رقم کر دی ہے، جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے، ابھی فرصت نہیں گفتگو کرنے کی، میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں، قاسم سلیمانی وہ ہے، وہ نام ہے جس نے تاریخ کے رخ کو موڑا ہے، اور تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ تو رہبر انقلاب نے قاسم سلیمانی سے پوچھا، جو پچھلی 2 جنگیں ہو چکی تھیں، 2008 اور 2014 کی جنگیں بعض برادران کو یاد بھی ہوں گی، فاسفورس بم تک بھی برسائے گئے تھے، تو اور بڑی قصب پرسی کی حالت تھی، کوئی اسلحہ نہیں تھا، کچھ مقابل کرنے کے لیے طاقت نہیں تھی۔ تو رہبر انقلاب نے ان سے کہا، قاسم سلیمانی سے، کہ کیا فلسطینیوں تک اسلحہ پہنچایا جا سکتا ہے، مضبوط اسلحہ پہنچایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ہے، سخت منزل ہے، ہر طرف سے گھراؤ ہے، ہر طرف سے سخت گھراؤ ہے، مصر بھی آمادہ نہیں ہے کسی طرح ہم کاری کرنے کے لیے، جو ایک بارڈر ملتا ہے، جو جارڈن سے کوئی امید نہیں ہے، سیریا کے بارڈر سے بھی کوئی امید نہیں ہے، لبنان کے بارڈر سے امید کی جا سکتی ہے، لیکن بہت ہی سخت طریقے سے پہرے لگے ہوئے ہیں، اور بہت ہی لمبی لمبی دیواروں کے ساتھ، ادھر اسرائیل کی فوجیں ہیں، ادھر یونائٹڈ نیشن کی فوجیں جو حفاظت کر رہی ہیں۔ کہا ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے دریائی راستہ جو ہے پورا وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، لہذا کوئی بھی صورت بہت مشکل مرحلہ ہے۔ تو رہبر انقلاب نے فرمایا کہ اگر وہاں اسلحہ پہنچایا نہیں جا سکتا ہے
تو وہیں پر اسلحہ پیدا کرو، اور یہ زیادہ مرحلہ ہے۔ کیا وہاں پر اسلحہ پیدا کیا جا سکتا ہے؟ تو قاسم سلیمانی نے کہا چشم فارسی میں کہتے ہیں، چشم یعنی سر آنکھوں پر، یعنی آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ایک سپہ سالار اپنے سپہ سالار کے سامنے اتنے بڑے تقاضے پر یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، تو رہبر انقلاب نے آگے بڑھ کر ان کی پیشانی اور ان کی آنکھوں کا بوسہ لیا۔ عزیزو، آج قاسم سلیمانی کی شہادت کے تقریباً 1.5 سال ہونے والے ہیں، چند دن بعد 1.5 سال ہونے والے ہیں۔ یہ شہید 1.5 سال پہلے اس دنیا سے گزر گیا، لیکن اس شہید کے اثرات آج ایک اثرات میں سے، اس کے بہت سارے اثرات میں سے ایک اثر ہے آج فلسطین کی کامیابی، آج فلسطین کی عزت، آج فلسطین میں بیت المقدس میں لاکھوں انسانوں کا نماز جمعہ پڑھنا چند دن پہلے، ان کی کامیابی، یہ اس بہت سارے مجاہدوں میں اور خاص کر ان تمام مجاہدوں میں قاسم سلیمانی جیسے عظیم مجاہد کا کارنامہ ہے کہ جو یہ آپ نے دیکھا، اور اس کے بہت سارے اثرات ابھی انشاءاللہ اور نظر آئیں گے۔ ابھی یمن میں، ابھی افغانستان میں، ابھی سیریا کی زمین میں دیکھا جا چکا ہے، ابھی اور بھی دیکھنے کو آئے گا۔ لبنان کی سرزمین میں بہت کچھ قاسم سلیمانی کے ہاتھوں سے ہوا۔ شاید جن لوگوں نے ان کے انٹرویو سنے ہیں، حسن نصر اللہ کے انٹرویو سنے، وہ جانتے ہوں گے۔ جو نہیں جانتے ہیں وہ سن سکتے ہیں کہ 2006 کی جنگ بھی اس میں بہت ہی اہم رول شہید قاسم سلیمانی کا تھا۔ حتیٰ وہاں کے مرجع سید فضل اللہ کی حفاظت میں، سید حسن نصر اللہ کی حفاظت میں، جب میزائل ٹارگٹ کر کے ان کو مار رہی تھی، ان کی حفاظت میں قاسم سلیمانی اور شہید عماد مغنیہ کا کتنا عظیم رول تھا۔ تو یہ عظیم کردار تھے عزیزوں۔ جب اتنے عظیم کردار اس دنیا سے چلے گئے تو ہم اپنے عزیزوں کے لیے کیا غم منائیں؟ ہم کس کے لیے روئیں؟ ہم کس کا؟ ہمارا غم کچھ بڑا غم ہے۔ ہمارے یہ عظیم شہید تو اس دنیا سے گزر گئے، اور یہ شہید بھی غلام تھے ان شہیدوں کے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی تھی، جنہوں نے ہر لمحے شہادت طلب کی تھی۔ امیر المومنین جنگ بدر سے لے کر کے جنگ نہروان کے آخری لمحے تک، اور اس کے بعد بھی یہ آرزو کر رہے تھے کہ ہم میدان میں جاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو۔ لیکن اللہ نے امیر المومنین کی شہادت کو میدان جنگ میں نہیں قرار دیا تھا، چونکہ میدان جنگ میں تو بہت سارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ میدان جنگ کے شہید ہونے والے ہزاروں، دسیوں ہزار کی تعداد میں ہیں۔ امیر المومنین کے لشکر میں دسیوں ہزار کی تعداد میں تھے جو میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ تو امیر المومنین وہ شہید نہیں ہیں جو ایک عام میدان جنگ میں شہید ہو جائیں۔ امیر المومنین وہ ہیں کہ جو حالت نماز میں، سجدے کی حالت میں، زہر بجھی ہوئی تلوار کے ذریعے سے، ضربت کے ذریعے سے امیر المومنین کی شہادت کا وقت قریب آتا ہے۔ خدا رحمت کرے مرحوم پر جن کے سال ثواب کی مجلس ہے۔ اللہ اکبر! وہ لمحہ جب امیر المومنین مسجد کوفہ کے محراب کی خاک کو اٹھا کر اپنے سر کے زخم پہ ڈال رہے تھے اور فرما رہے تھے فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور ادھر فرشتوں کی آواز گونج رہی تھی، عجیب آواز گونج رہی تھی، واللہ لقد تحدمت ارکان الہدی، قتل علی المرتضی، قتل ابن عم المصطفیٰ۔ اللہ کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ علی بن ابی طالب کے بعد ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ علی بن ابی طالب قتل کر دیے گئے، رسول اللہ کا بھائی مارا گیا۔ فرشتوں میں یہ فریاد بپا تھی۔ لوگوں کو نہیں معلوم تھا عزیزو کون اس دنیا سے گزر گیا۔ لوگوں کو تو اس وقت پتہ چلا، لوگ اس وقت سمجھے کہ کون تھا۔ ایک مسافر تھا، ایک بے خبر انسان تھا، ایک غیر آشنا انسان تھا، ایک غیر ناآشنا انسان تھا جو راتوں میں آ کر لوگوں کی ضرورتیں پوری کر کے چلا جاتا تھا۔ لوگوں کے دروازوں پہ کھانا، گندم، غذائیں رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کے چلا جاتا تھا۔ کبھی دیتا تھا تو رات کے اندھیرے میں دیتا تھا، کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی، کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا کون ہوتا تھا۔ جب کوئی پوچھنے والا پوچھتا تھا کون دیکھ گیا تو کہتا تھا ایک فقیر ہے، ایک بندہ ہے، ایک اللہ کا بندہ ایک اللہ کے بندے کی مدد کر رہا ہے۔ وہ امیر المومنین جب اس دنیا سے چلے گئے، جب امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی، جب امیر المومنین کی پہلی شب آئی اور امیر المومنین کا سر شکافتہ ہو چکا ہے، اور طبیب نے
امیر المومنین کے سر شگافتہ سر کا معائنہ کیا، اور جب وہاں سے معائنہ کرنے کے بعد دیکھا تو امیر المومنین سے کہتا امیر المومنین آپ وصیتیں فرمائیں، اب آپ کے بچنے کے کوئی امکان نظر نہیں آتے ہیں۔ امیر المومنین کا چہرہ زرد ہوتا جا رہا تھا، پیر کے تلوے کالے اور سیاہ اور نیلے پڑتے جا رہے تھے۔ اس عالم میں امیر المومنین بار بار وصیت کر رہے تھے، اور وصیتوں کے درمیان میں کبھی امام حسن سے، کبھی امام حسین سے، کبھی سب کو یاد کر کے وصیتیں فرما رہے تھے۔ اور وصیتیں فرماتے فرماتے جب وہ وقت قریب آیا کہ اسبغ بن نباتہ بھی قریب آئے، اصحاب بھی آئے، آخری لمحہ تھا امیر المومنین کا۔ عزیزو، کسی بھی عزیز کو اپنے عزیز سے جدا ہونا ہو تو بہت سخت ہوتا ہے۔ آخری لمحے میں منظر دیکھتے ہیں جب کوئی اپنے باپ سے جدا ہو رہا ہو، جب کوئی اپنی ماں سے جدا ہو رہا ہو، جب اسے اٹھایا جا رہا ہو، جب آخری سفر پہ لے جایا جا رہا ہو، جب قبر میں لٹایا جا رہا ہو، اس وقت سخت منزل ہوتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا عزیز کیا ہو سکتا ہے؟ ایک طرف ادھر امیر المومنین تھے، اصحاب سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیسے میں اپنے دل کو سمجھاؤں کہ امیر المومنین اب اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اصحاب آ کر ملنا چاہتے تھے آخری لمحے میں، سب آئے، بیت الشرف میں پردے کا انتظام کیا گیا، بیویاں پیچھے گئیں، اصحاب آتے گئے، فرصت زیادہ نہیں تھی۔ امیر المومنین کو بار بار غش آ رہا تھا، اصحاب آ کر امیر المومنین کو دیکھتے جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو گرتے جاتے تھے، فریادیں بلند کر رہے تھے۔ جب سب چلے گئے تو اسبغ بن نباتہ دروازے پہ آگے بڑھ گئے، امیر المومنین سے بہت مانوس تھے، بہت قریب تھے، باہر بیٹھے رہ گئے۔ امام حسن جب رخصت کرنے کے لیے آئے تو دیکھا اسبغ بن نباتہ بیٹھے ہیں، کہا آپ نہیں گئے؟ کہا ایک مرتبہ اور ملاقات ہو جائے، میں اپنے دل کو نہیں سمجھا پا رہا ہوں کہ کس طرح میں جاؤں، کس طرح یہ کہوں کہ میں اب امیر المومنین کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا، اب علی بن ابی طالب کی زیارت نہیں ہو پائے گی عزیزو۔ امام حسن نے کہا بابا کی حالت اچھی نہیں ہے، لیکن میں اجازت لے کے آتا ہوں۔ گئے، اجازت لے کے آئے، اسبغ بن نباتہ داخل ہوئے، امیر المومنین نے اسبغ کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا وہی جملہ جو امیر المومنین کا ہمیشہ کا جملہ تھا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو جب تک کہ میں ہوں، پوچھ لو قبل اس کے کہ میں چلا جاؤں۔ اس کے پہلے جب امیر المومنین جملہ کہتے تھے تو باقی رہنے کے لیے وقت تھا، لیکن اب باقی رہنے کے لیے وقت نہیں رہ گیا تھا، لہذا ایک جملے کے اضافہ فرمایا اما خفف علیہ۔ لیکن دیکھو، چھوٹے سوال پوچھنا، مختصر سوال پوچھنا، کیونکہ اب تمہارے امام میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ لمبے سوالوں کا جواب دے سکے۔ کچھ سوال کی رد و بدل ہوئی، وہ تھوڑا طولانی ہو جائے گا گفتگو میں عزیزو۔ کچھ سوال پوچھے، ایک حسرت کی، رسول اللہ نے فرمایا انا و علی ابو هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ اس امت نے کیا کیا، میں جو اس امت کا باپ تھا اس امت نے کیا کیا۔ امیر المومنین اس دنیا سے جا رہے ہیں، اب لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے وہ یتیم، وہ بیوہ، وہ غریب، وہ فقیر، وہ مسکین جس کے گھروں تک کھانا پہنچتا رہتا تھا، وہ فقیر جو تنہائی میں نابینا انسان بیٹھا ہوا اس کے لقمے تک، منہ تک آ کر کوئی لقمہ کھلا کے چلا جاتا تھا، اور جب پوچھتا تھا آپ کون ہیں مہربان، اے مہربان شخص آپ کون ہیں جو مجھے آ کر اس طرح کھلاتے ہیں؟ کہا نہیں، ایک اللہ کا بندہ ایک اللہ کے بندے کے قریب بیٹھا ہے، ایک ضرورت مند کے قریب بیٹھا ہے۔ کبھی اپنا نام نہیں بتایا، لیکن آج معلوم ہوا کہ وہ جو آگے کھانا کھلایا کرتا تھا وہ اس پوری کائنات کا سردار تھا، اسے اللہ نے ولی قرار دیا تھا۔ امیر المومنین کو دفن کر کے امام حسن واپس آ رہے ہیں، کس طریقے سے جنازہ اٹھا۔ عزیزو، آج کوئی بھی اس دنیا سے گزرتا ہے، مشکل ہے، وائرس کی مشکل ہے، لیکن پھر بھی اچھی خاصی تعداد میں مومنین آ جاتے ہیں، رعایت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آ جاتے ہیں۔ دل نہیں مانتا کہ جب کوئی عزیز اس دنیا سے گیا ہے تو کیسے گھر بیٹھے رہ جائیں، کیسے ڈریں، کیسے نہ آئیں۔ لیکن اللہ اکبر، دنیا کے عظیم ترین انسان، رسول اللہ کے داماد اور رسول اللہ کے جانشین اور رسول اللہ کے بعد عظیم ترین انسان کا جنازہ اٹھا تو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا۔ 100 سال تک قبر کو چھپا کے رکھا گیا، لیکن پھر بھی کم سے کم 2 ذات موجود تھی، 2 امام موجود تھے جو پیچھے سے جنازہ اٹھائے ہوئے تھے، آگے سے فرشتوں نے جنازہ اٹھا رکھا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، اس جنازے کا کیا کیا جائے جو تیروں پہ معلق تھا، کوئی لاش اٹھانے والا نہیں تھا۔ ایک بہن کی صرف صدا گونج رہی تھی، اے میرے بھیا، تم اس طرح تنہا صبح سے لے کے شام تک لاشیں اٹھاتے رہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ زینب کو مجبور ہو کر عمر سعد کے لشکر کی طرف مخاطب ہونا پڑا،
اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اور جب پھر کوئی جواب نہ آیا تو آواز دی عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ زینب کی نظروں کے سامنے، بہن کی نظروں کے سامنے رسول اللہ کے نواسے کے گلے پہ شبر کا خنجر چل گیا اور بہن یہ منظر دیکھتی رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعطرته الطاهرين۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد جعفر ابن محمد تقی کی روح کو احسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا و بینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات وانک علی کل شیء